ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلمون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بآواز بلند محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين خدا کرے میری عرض پاک پر اترے خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے ہمیشہ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں یہاں خزاں کو گزرنے کا بھی یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کے جس کی کوئی مثال نہ ہو اور ایسا سبز کے کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو حیات یعنی زندگی کہا زندگی حیات جرم نہ ہو اور زندگی وبال نہ ہو اللہ اکبر اور شاعر آگے کیا کہتا ہے کہ یہ فتنہ و شر کے پروردہ تخریب کے سامان لاکھ کریں یہ فتنہ و شر کے پروردہ تخریب کے سامان لاکھ کریں ہم بزم سجانے آئے ہیں اور بزم سجا کے دم لیں گے ہم بزم سجانے آئے ہیں اور بزم سجا کے دم لیں گے یہ سبز حلالی پرچم ہے یہ ہر حال میں یہ سبز حلالی پرچم ہے یہ ہر حال میں لہرائے گا یہ سبز ہلالی پرچم ہے ہر حال میں لہرائے گا ہر حال میں لہرائے گا یہ نغمہ ہے آزادی کا دنیا کو سنا کے دم لیں گے یہ نغمہ ہے آزادی کا دنیا کو سنا کے دم لیں گے احباب ذی وقار اللہ رب العزت کے احسانات کا شکر ادا کرنا یہی حقیقتاً بندگی کا تقاضا ہے ہم جو رب کائنات کی بندگی کرتے ہیں نا
اس بندگی کا حقیقی تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر جتنے بھی احسانات کیے ہیں نا، ان تمام احسانات کا بدلہ صرف اللہ کی بندگی کی صورت میں ہم دے تو نہیں سکتے۔ بندہ اللہ کے احسانات کا بدلہ اتار سکتا ہی نہیں ہے، مگر کوشش تھوڑی سی کوشش ضرور کر سکتا ہے۔ وہ جیسا حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نار نمرود میں پھینکا گیا تھا نا، ایک چڑیا ابابیل وہ اپنی چونچ میں پانی لے کر اور گرا رہی ہے کہ میں پانی کو بجھا دوں گی۔ اب کوئی اس ابابیل سے پوچھے، اس چڑیا سے پوچھے کہ بھئی تیری چونچ میں پانی کتنا ہے، تیری چونچ میں پانی کتنا ہے کہ جس پانی کے ذریعے تو اس آگ کو بجھائے گی؟ ہے نا بات غور و فکر کرنے والی کہ اس کی چونچ میں کتنا پانی ہوگا، مگر اس کا عقیدہ کیا تھا، اس کا نظریہ کیا تھا؟ اس چڑیا کا نظریہ یہ تھا کہ جب کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل علیہ السلام کے بچانے والوں کا نام آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ناموں کی فہرست میں میرا بھی نام لکھ دے گا، ان ناموں کی فہرست میں میرا بھی نام آ جائے گا۔ اب اگر اس کا دوسرا پہلو دیکھیں، آج ہم لوگ سانپ کو مارنے پر ثواب، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو سانپ کو مارے گا اسے ثواب ملے گا۔ اب سانپ کو مارنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو، جب رب کائنات نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا تھا تو اس سانپ نے اسے اپنے منہ کے اندر، یہ سانپ پہلے ایسے نہیں تھا، اس کے 4 پاؤں تھے، یعنی 2 ہاتھ اور 2 پاؤں، بڑا خوبصورت تھا یہ، مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی سبب بنانا، شیطان نے تو ہر ایک کو ورگلا دیا، مگر سبب کون بنا شیطان کو واپس جنت میں پہنچانے کا؟ یہ سانپ۔ تو اس وقت کے بعد سے لے کر قیامت تک یہ دھتکارا گیا ہے، جس طرح شیطان دھتکارا گیا ہے نا، اسی طرح رب کائنات نے سانپ کو بھی یہ سزا سنا دی ہے۔ یہ غور و فکر کرنے کی باتیں ہیں۔ اور پھر ایک وجہ تو یہ، اور دوسری وجہ کہ جب ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کو نار نمرود میں پھینکا گیا تھا تو سانپ اس گھڑے کے کنارے پر پھونکے مار رہا تھا۔ سانپ، اب دیکھیں ادھر وہ چڑیا پانی پھینک رہی ہے تو رب کائنات نے اسے کیا اجر عطا فرمایا؟ ایک قطرہ پانی اس کے ساتھ اتنی بڑی آگ کیسے بجھے گی؟ مگر اس کا نظریہ کچھ اور تھا، اور ادھر سانپ اپنی پھونک کے ذریعے آگ تیز کر رہا ہے۔ اب کوئی عقل رکھنے والا بندہ غور و فکر کرے، یار سانپ کی پھونک سے ہوگا کیا؟ دیکھو نا اندر کون ہے؟ اللہ کا خلیل ہے۔ اندر کون ہے؟ خلیل اللہ۔ اور اس سانپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو جب آگ میں پھینکا گیا تو اس آگ کو ہوا دینے کے لیے اس نے جو پھونکیں ماری ہیں اس کا وبال اس پر ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا اجر رکھتا نہیں اپنے پاس۔ کسی نے کوئی اچھا عمل کیا ہو نا تو میرا مالک اس اچھے عمل کا اجر اپنے پاس رکھتا نہیں ہے۔ تو یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اور ہم انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ تو جب ہم رب کی بندگی کریں گے اللہ کے احسانوں کے بدلے، تو کیا ہمیں رب اجر نہیں عطا فرمائے گا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے اوپر ان احسانوں کے بدلے جو بھی ہم بدلہ تو ہم اتار، میں نے آغاز میں کہا کہ ہم بدلہ اتار نہیں سکتے، مگر ادنا سی کوشش تو کی جا سکتی ہے نا، ادنا سی کوشش تو کر سکتے ہیں، اور یہ کوشش ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجات پر پہنچ جائے گی، کیونکہ مالک ہے اپنے بندے کی ادنا سے نیک کام کے سبب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو وہی بندہ اگر کوئی ادنا سا برا کام کر لیتا ہے تو رب کائنات اس برے کام کے سبب اسے جہنم کی گھڑوں میں دھکیل دیتا ہے۔ تو ہمیں اس حوالے سے تھوڑا غور و فکر کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا ہر دم ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور شکر ادا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ رب کائنات کی بندگی کرنا بھی ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ
اللہ تبارک بندگی کرنے کا فائدہ کیا حاصل ہوگا کہ جب ہم رب کائنات کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی نماز پڑھیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمارے اوپر جن نعمتوں کا نزول ہو رہا ہے آغاز دنیا سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر بروز قیامت تک رب کائنات کی نعمتوں کا سلسلہ جاری ہے. کسی پر بہت زیادہ، کسی پر تھوڑی کم، کسی پر وقت کے ساتھ ساتھ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل ہوتی رہتی ہیں. اب یہ بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندہ ان نعمتوں کا استعمال کیسے کرتا ہے. آج 11 اگست ہے، 14 اگست یوم آزادی پاکستان کا یہ وہ سنہرا دن ہے کہ جس دن رب کائنات نے ہمیں وطن عزیز عطا فرمایا تھا. یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وطن عزیز پاکستان ایک آزاد مملکت خدا داد عطا فرمائی ہے. مگر اس دن کو جس انداز کے اندر ہمیں اپنے آپ کے اندر یاد رکھنا چاہیے ہم یاد نہیں رکھ پاتے. اس دن کے اندر ہم لوگ کرتے کیا ہے اور ہمیں کرنا کیا چاہیے. رب کائنات نے یہ دن ہمیں عطا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بھی نعمت جب ہمارے پاس پہنچتی ہے اس نعمت کو استعمال کرنے کا ایک ڈھنگ بھی تو ہوتا ہے نا. ہم وطن عزیز جب سے ہمیں حاصل ہوا ہے نا 76 سال ہونے کو ہے. 76 سال کا عرصہ یعنی ایک صدی کے بالکل قریب ہم پہنچنے والے ہیں. مگر یہ وطن آج بھی وہیں پر ہے جہاں پر آزادی کے وقت تھا، وہیں پر ہے. بلکہ اگر یوں کہوں نا کہ اس سے بھی کم تر ہو چکا ہوا ہے، اس سے بھی ہم نے نیچے گرا دیا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بے شمار وجوہات ہیں. اس کی سب سے مین وجہ یہی ہے کہ یہ وطن کس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا. کوئی بتا سکتا ہے مجھے اس وطن کو حاصل کرنے کا جو نعرہ تھا وہ نعرہ کیا تھا؟ آج تھوڑا سا اگر ہم غور و فکر کریں، یہ ہے سب سے بڑا درجہ، یہ ہے سب سے بڑا درجہ کس چیز کا؟ حکومتی سیٹوں کا سب سے بڑا درجہ. اس درجے سے لے کر اس درجے تک کوئی ایک بھی حکومت کا بندہ، سرکاری فرد مجھے بتا دے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، یا آج تک اس نے اپنی کسی تقریر کے اندر، اپنی کسی گفتگو کے اندر اس چیز کا پرچار کیا ہو کہ پاکستان ہم نے لا الہ کے نام پر حاصل کیا تھا، محمد الرسول اللہ کے نام پر ہم نے یہ وطن حاصل کیا تھا. کوئی بھی نہیں کہتا. جب 14 اگست کا دن آتا ہے نا تو اس وقت کہتے کیا ہے؟ بڑے پروٹوکول دیے جاتے ہیں لوگوں کو، بڑی بڑی تقاریب کا اہتمام کیا جاتا ہے. حکومتی سطح پر، نجی سطح پر بڑی بڑی تقاریب کی جاتی، منعقد کی جاتی ہیں. اور ان تقاریب کے اندر ہوتا کیا ہے؟ بڑے بڑے وعدے کیے جاتے ہیں، ہم ایسا کر دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. مگر ہوتا کیا ہے؟ جیسے ہی 14 اگست کا سورج ڈوب جاتا ہے اور یہ لوگ اپنے بستروں پر جا کر آرام کرتے ہیں اور 15 اگست کی جیسے ہی صبح طلوع ہوتی ہے وہ سارے وعدے ملیا میٹ ہو جاتے ہیں. وہ ایسا ان کا ذہن بن جاتا ہے کہ جیسے رات سوئے ہیں، کسی نے انجیکشن لگایا فلیش کرنے کا، اس انجیکشن کے ذریعے سب کچھ ان کے دماغوں سے ختم ہو گیا. یہ وطن کس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا؟ کیا اس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا کہ ہم لوگ اپنی عیاشیاں کریں؟ یہ وطن جب سے بنا ہے اس وقت سے لے کر آج کے دن تک IMF سے قرضے لے کر ہی ہم چلا رہے ہیں. جو بھی حکومت آتی ہے قرضہ لیے بغیر وہ حکومت چلا ہی نہیں سکتے. معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ قرضہ ہمارے لیے نہیں لیا جاتا. ابھی یہ چند دن پہلے جو نگران حکومت آئی ہے اور نگران حکومت کے آنے پر جو پچھلے لوگ گزر کے گئے ہیں، موجودہ جو تھے ان کو جو عشائیہ دیا گیا ہے اس عشائیہ پر کتنا خرچ کیا ہے؟ وہ کتنا خرچ کیا گیا ہے؟ وہ جو روپیہ خرچ کیا گیا IMF سے قرضہ لے کر، وہ قرضہ کس مقصد کے لیے لیا گیا تھا؟ وطن عزیز کو چلانے کے لیے. وہ تو اس طرح کی تقاریب پر خرچ کیا جاتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات، بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، ایک بندہ 20 سے 30 ہزار روپیہ ماہانہ کما رہا ہے نا، وہ 20-30 ہزار روپیہ کمانے والا شخص بجلی کا بل بھی اس تنخواہ سے دیتا ہے، پانی کا بل بھی اسی تنخواہ سے دیتا ہے، موٹر سائیکل والا ہے، کار والا ہے، اس نے پیٹرول بھی اسی تنخواہ کے اندر سے ڈلوانا ہے، گیس کا بل بھی اسی تنخواہ میں سے دیا جاتا ہے.
اب یہ 20 اور 30 ہزار روپیہ کمانے والا ہے، اس کے اندر 5,000 روپیہ 10,000 روپیہ 8,000 روپیہ کمانے والے بھی موجود ہیں، اور انہوں نے یہ سارے خرچے اپنی اس تنخواہ کے اندر پورے کرنے ہوتے ہیں۔ اور ان میں کئی ایسے ہیں کہ جو وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ کرائے کے مکانوں میں رہ رہے ہیں، اور وہ کیسے گزر بسر کر رہے ہیں یہ عمرا کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور عمرا کیا کرتے ہیں؟ 10 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے، 5 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے، اور ان میں 5% لوگ ایسے ہیں کہ جو حقیقتاً ایمانداری کے ساتھ ہر چیز جو ہے اپنی تنخواہ کے اندر سے پوری کرتے ہیں، صرف 5%۔ باقی اب 95% لوگ کون ہیں؟ 10 لاکھ روپیہ تنخواہ لینے والا، پیٹرول اس کو فری ہے، گیس اس کی فری ہے، مکان اس کا فری ہے، اور دیگر حکومتی نمائندوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ یار ہر چیز ایک 10 لاکھ روپیہ تنخواہ لینے والے بندے کو فری دی جا رہی ہے۔ وہ چاہیے تو یہ تھا کہ جو 10 لاکھ روپیہ تنخواہ لے رہا ہے وہ پیٹرول بھی اس 10 لاکھ میں سے ڈلوائے، وہ اپنی بجلی کا بل بھی 10 لاکھ میں سے ڈلوائے، گیس پانی کا بل بھی 10 لاکھ میں سے دے۔ مگر یہاں پر معاملہ ہی الٹا ہے۔ پنجابی کہتے ہیں آوے دا آوا ہی الٹیا ہوا ہے۔ یہاں پر غریب کی کوئی قدر نہیں ہے، اور اس سے اچھا تو ہم اس پرانے پاکستان کے اندر ہی تھے، برے صغیر کے اندر ہی ہم ٹھیک تھے۔ چلو یہ تو تھا نا کہ وہ مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم ہمارے اوپر ظلم کر رہے تھے، یہ تو اپنے ہو کر اپنوں پر ہی ظلم کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے یہ جو ریاستی نظام بنا لیا ہوا ہے نا، یہ وڈیروں والا سلسلہ آج تک ہم لوگ ختم ہی نہیں کر پائے۔ پیڑھی در پیڑھی ایک ہی بندہ آ رہا ہے، اگر وہ مر گیا تو اس کا آگے اولاد آ رہی ہے۔ یہ سلسلہ کیا ہے؟ میں ایک چھوٹا سا سوال، آپ سب سے میرا ایک سوال ہے، 76 سال اس وطن کو آزاد ہوئے ہونے والے ہیں، یہ 76واں سال ہے، آپ اپنے بیٹے کو پڑھائی کرواتے ہیں؟ بولیے تو صحیح نا، اسکولوں میں اندر داخل کروایا ہوا ہے نا؟ اگر آپ کے بچے کا جو اسکول جس میں آپ نے ایڈمیشن کروایا وہاں پر تعلیم اچھی نہیں ہے تو کیا کرو گے؟ اٹھوا کر دوسرے اسکول میں ایڈمیشن کروا دو گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ماحول آپ کے بچے کو اچھا نہیں مل رہا۔ جس علاقے کے اندر آپ رہ رہے ہیں وہاں کا اگر ماحول اچھا نہیں تو آپ اس علاقے کو تبدیل کر کے کسی اور علاقے میں منتقل ہو جاؤ گے تاکہ اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت ہو سکے۔ وہ بھائی اپنی اولاد کے لیے، اپنی ذات کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہو، یہ تو بتاؤ آج تک وطن عزیز کے لیے کیا کیا ہے؟ اپنی اولاد کو پڑھانے کے لیے بیرون ملک تو بھیج رہے ہو، وطن عزیز کے لیے آج تک کیا کیا ہے؟ 70,000 ہماری مائیں بہنیں اس وطن عزیز کی آزادی کے موقع کے اوپر ہندو سکھ انہیں اپنی طرف کھینچ کر لے کر گئے تھے، اور ان سے زیادہ ہماری مائیں بہنیں کہ جنہوں نے اپنی عزتوں کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے نہروں کے اندر چھلانگیں لگا دی، کنووں کے اندر چھلانگیں لگا کر اپنی جانوں کو قربان کر دیا، مگر اپنے وطن کی آزادی پر آنچ نہیں آنے دی۔ 18 لاکھ مسلمانوں نے وطن عزیز کے آزادی کے موقع پر اپنی جانوں کی قربانیاں دی تھی، شہادت کا جام نوش کیا تھا، اور ان 18,000 مسلمانوں کے اندر ہماری مائیں بہنیں بھی تھیں، ہمارے بزرگ بھی تھے، ہمارے آباء و اجداد بھی تھے، ہمارے نوجوان بھی تھے، ہمارے بچے بھی تھے۔ بھئی ان کی قربانیاں تو رائے کہاں چلی گئی نا؟ کیا کیا ہے ہم نے ان کی قربانیوں کی عوض آج تک؟ وطن عزیز کو ہم اپنے قدموں پر آج تک کھڑا ہی نہیں کر پائے، بقیہ اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ وطن کے وہ شہداء ہم سے آج بھی تقاضا کر رہے ہیں، یہ بتاؤ کہ ہم نے یہ وطن اس لیے حاصل کیا تھا کہ تم لوگ اپنی عیاشیوں کے اندر اپنی زندگی گزارو؟ اس وطن کو حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم برے صغیر کے اندر جہاں پر 2 قومیں آباد تھی، 2 قومی نظریہ جو پیش کیا گیا تھا، اس 2 قومی کے نظریے کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہی تھا کہ یہاں پر 2 قومی آباد ہیں، دونوں کا رہن سہن الگ ہے، دونوں کا طور طریقہ الگ ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر ایک نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے تو دوسرا اپنی عبادت کرنے کے لیے مندر میں جاتا ہے۔ مسجد اور مندر جو ہے دونوں بڑی الگ چیزیں ہیں، دونوں کے مذاہب الگ الگ ہیں، دونوں کے کھانا پینا دونوں الگ ہیں۔ اگر ایک گوشت کھاتا ہے تو دوسرے کو گوشت سے الرجی ہے، اگر ایک گائے کی قربانی کرتا ہے تو دوسرا گائے کو اپنی ماں مانتا ہے، دونوں کے نظریات مختلف ہیں۔ تو اس لیے قائد اعظم محمد علی جناح اس وقت کے علماء اہل سنت، انہوں نے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ، انہوں نے اپنی تمام تر قوتوں کو یکجا کر کے اس وطن کے الگ حصول کا مطالبہ کیا۔
جب الگ وطن کا مطالبہ کیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ، رب کائنات کی عطا کے ساتھ، قائد اعظم محمد علی جناح کی تقاریر، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی شاعری، اور جتنے بھی اس وقت کے سنی علماء، جتنے بھی علماء تھے، تمام کی تمام تر کوششیں رنگ لائیں، اور 14 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششوں کے ساتھ ہم الگ وطن حاصل کرنے کے لیے تیار ہو پائے۔ اور پھر یہ الگ وطن حاصل کرنے کے بعد جو اس وطن میں آنا چاہتے تھے ان کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا گیا؟ ہم نے اس ہر چیز کو فراموش کر دیا ہے، ہر چیز کو ہم بھلائے بیٹھے ہیں۔ مستدرک علی الصحیحین کی ایک حدیث مبارکہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت اسلم علیہ رحمہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نا جتنے بھی آپ کے قریب صحابہ موجود تھے نا، اس وقت آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود تھے، ان تمام سے پوچھا تمناؤ، بتاؤ تمہاری تمنائیں کیا ہیں، تمہاری آرزویں کیا ہیں؟ تو ہر بندے کی دل کے اندر کوئی نہ کوئی آرزو ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ حضور میری آرزو یہ ہے کہ ایک ایسا گھر ملے کہ جس کے اندر سونا ہی سونا ہو، جس کے اندر سونا ہی سونا ہو، وہ گھر سونے سے بھرا ہوا ہو، اور میں وہ سارے کا سارا سونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر صدقہ خیرات کروں، سارا سونا رب کائنات کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دوں۔ دوسرا شخص کھڑا ہوا، کھڑا ہو کر وہ عرض کرتا ہے کہ اے امیر المؤمنین، اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری یہ خواہش ہے، میری یہ آرزو ہے کہ مجھے ایک گھر ایسا ملے کہ جو موتیوں کے ساتھ بھرا ہوا ہو، موتیوں کے ساتھ بھرا ہوا گھر ملے، اور وہ تمام کا تمام گھر جتنے بھی اس کے اندر موتی ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دوں۔ پاک لوگوں کی آرزویں بھی پاک ہوا کرتی ہیں، پاک لوگوں کی آرزویں، ان کی خواہشات بھی پاکیزہ ہوتی ہیں۔ اگر اس مقام پر ہم میں سے کوئی ہوتا تو ہماری آرزو کیا ہونی تھی؟ یہاں پر مجھے ایک بزرگ کرم والی سرکار، آپ کے ایک سید زادے گزرے ہیں، پیر سید محمد علی شاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علماء کا ایک وفد آپ کے پاس گیا، نماز جمعہ پڑھا کر آپ فارغ ہوئے، تو جتنے بھی آپ کے مریدین آئے نا، کسی نے کوئی خواہش کی، کسی نے کوئی خواہش، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ جب سب چلے گئے نا تو علماء کے وفد کو اپنے قریب بلوایا، آپ بتائیں آپ کی خواہشات کیا ہے؟ یہ پوچھنے کے ساتھ ہی نا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور جو علماء کا وفد آپ کی بارگاہ میں پہنچا تھا نا، وہ حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ جی مریدین کی خواہشات بھی پوری کر رہے ہیں اور ادھر آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، معاملہ سمجھ نہیں پائے۔ تو فرمایا، عرض کی کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے اپنے مریدین کی خواہشات بھی سن لی ہیں، ساری باتیں بھی سن لی، ان کو یقین دہانی بھی کروا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ لے کر دے دوں گا، عرضی پیش کروں گا رب کائنات کی بارگاہ، مگر اب آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بیلیو، رب نے جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے وہ مقصد کو پورا کرنے کے لیے کوئی ہمارے پاس آتا ہی نہیں ہے۔ رب نے جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، کوئی بھی آتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی میرے پاس اولاد نہیں ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس کاروبار نہیں ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس جناب کاروبار تو ہے تو اچھا کاروبار نہیں ہے، کسی کے پاس نوکری نہیں ہے، کوئی اپنے گھریلو جھگڑے لے کر میرے پاس آتا ہے۔ آج تک میرے پاس کوئی ایسا تو نہیں آیا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ حضور مجھے اللہ کا دین سکھا دیجیے۔ آج تک میرے پاس کوئی ایسا تو نہیں آیا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ حضور میرے حق میں دعا کر دیں کہ میں رب کائنات کی ادا کردہ، رب کائنات کی فرض کردہ نماز کا پابند بن جاؤں، حضور میرے حق میں یہ دعا فرما دیجئے کہ میں روزے رکھنے کا پابند بن جاؤں۔ بیلیا بات یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی خواہشات کو لے کر آتا ہے کہ جو رب نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے اس کی خواہش لے کر میرے پاس کوئی نہیں آتا۔ دیکھیں نا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نا کہ تمہاری تمنا کیا ہے، تمہاری آرزویں کیا ہیں؟ انہوں نے جب اپنی آرزویں پیش کی نا تو ایک صاحب نے سونے سے بھرے مکان کی خواہش کا اظہار کیا، دوسرے نے موتیوں سے بھرے مکان کی خواہش کا اظہار کیا۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اپنی خواہش سنیے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خواہش کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ
بیلیو سنو، میری کیا خواہش ہے؟ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے افراد سے بھرا ہوا ایک گھر ایسا مل جائے، لوگوں سے بھرا ہوا ایک ایسا گھر مل جائے کہ جس کے اندر اللہ اکبر فرمایا کہ اور وہ تمام کے تمام ان میں کوئی حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسا ہو، ان میں کوئی حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسا ہو، کوئی معاذ بن جبل جیسا ہو، کوئی سالم جیسا ہو، کوئی حذیفہ جیسا ہو۔ ایسے جب لوگ میرے پاس ہوں گے تو پھر میں ان سے دین اسلام کا کام لوں گا۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہے، اور فاروق اعظم کون ہیں کہ جن کے بنائے ہوئے قوانین پر آج پورا یورپ عمل پیرا ہے۔ پورے عرب کے اندر جتنے بھی قوانین لاگو کیے گئے ہیں نا، وہ تمام کے تمام قوانین جو ہیں کسی اور نے نہیں بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات کے ساتھ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے بنائے تھے۔ مگر بڑی حیرت کی بات ہے اور ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے، اغیار نے تو ہمارے اسلاف کے طریقوں کو اپنا لیا ہے۔ ہم ایسے ہیں کہ ہم نے اپنے اسلاف کے طریقوں کو ٹھکرا دیا ہے۔ اغیار اپنائے ہوئے ہیں مگر اسلاف کے طریقوں کو ہم جو اپنے ہیں ہم نے نہیں اپنایا۔ قانون کا ہمارے ہاں نظام دیکھ لیں، کسی بھی محکمے کے اندر چلے جائیں، کچھ نہیں۔ یہ وطن جو ہے، اس وطن کو بنانے کا جو مقصد تھا نا، ہم لوگ اس مقصد کو بھول چکے ہیں، ہم لوگوں نے اس مقصد کو فراموش کر دیا ہے۔ یہ وطن صرف اس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا کہ اس وطن کے اندر آ کر ہم لوگ آزادانہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی معنوں میں بندگی کر سکے، حقیقی معنوں میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکے، حضور علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو آگے پرموٹ کر سکے۔ مگر ہم بالکل بھی ایسا نہیں کر پا رہے، اور ہم سے اس بات کا سوال ہوگا۔ یہ پہلے بھی میں نے بات ذکر کی ہے کہ جو وطن عزیز کا 18 لاکھ جو شہداء جنہوں نے اس وطن کو حاصل کرنے میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے نا، وہ آج بھی ہم سے اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں۔ ہماری اپنی خواہشات ہی پوری نہیں ہو رہی تو ہم ان شہداء کی اس خواہش کو کیسے پورا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں حقیقی معنوں کے اندر اس وطن کی آزادی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔